شاکرین۔ علیہ قدر اللہ رب الشکر کو سے ہمیں ایک خوبصورت ترین جمعۃ المبارک عنایت فرمایا۔ اللہ رب العزت اس جمعۃ المبارک کی برکتیں اور رحمتیں ہم سب کو عطا فرمائے۔ دوستان ذی وقار، ماہ رجب المرجب اللہ تعالیٰ کی کئی خوبصورت ترین نعمتوں سے مزین اور مملو ہے۔ ہر مہینے میں اللہ رب العزت کی رحمتیں اور برکتیں حاصل ہوتی ہیں، لیکن اس مہینے میں خاص ایک دن آتا ہے، خاص ایک رات آتی ہے جب اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر اپنے انعامات کی انتہا فرمائی، اور وہ 27 رجب المرجب کی رات، اسے شب معراج کہا جاتا ہے۔ دوستان ذی وقار، ہمارے ہاں ہندوستان اور پاکستان کے اندر لفظ جو متداول ہے، استعمال ہوتا ہے، وہ لفظ معراج ہے، مگر عرب دنیا کے اندر اس رات کو اسراء والمعراج کہا جاتا ہے۔ اس رات کو اسراء والمعراج، یہ دو لفظ استعمال کیے جاتے ہیں اس کے لیے، کیونکہ اس پورے سفر کے اندر دو سفر جو ہیں وہ موجود ہیں۔ ایک سفر وہ ہے جو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حرم پاک سے لے کر مسجد اقصی تک فرمایا، اس کو اسراء کہتے ہیں، اور دوسرا سفر جو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بیت المقدس سے اللہ رب العزت کی حضور قاب قوسین او ادنا تک فرمایا، اس سفر کو معراج کہتے ہیں۔ یہ دو سفر ہوتے ہیں، ہر چند اس سفر کے 3 مراحل اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائے، اور 3 مرحلوں کے اندر یہ سفر تکمیل تک پہنچا، مگر یہ دو جو ہے مراحل ہیں وہ بالخصوص بیان کیے جاتے ہیں۔ دوستو، ایک خاص بات میں عرض کروں یہاں پر سمجھانے کے لیے کہ اس پورے سفر کو معجزہ سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ یہ تمام کے تمام معجزہ معراج ہے، معراج کا معجزہ ہے۔ اب ایک لفظ سمجھنے کی ضرورت ہے اور بے غور طلب ضرورت ہے، وہ یہ کہ معجزہ کہتے ہیں اس چیز کو، اس خرق عادت کو، اس فعل کو، یا اس وقوع پذیر ہونے والے واقعے کو کہ جو عقل کو عاجز کر دے، یعنی عقل اس کی وجہ، اس کی توجیہ، اس کا معاملہ قطعاً تلاش نہ کر پائے، عقل اس کو نہ سمجھ پائے، عقل اس کی تمام جزیات پر کسی طریقے سے قدرت نہ رکھ پائے، اس چیز کو معجزہ کہتے ہیں۔ اور یہی حال کرامت کا بھی ہوتا ہے کہ جو کرامت صوفیاء، اولیاء، صلحاء سے سرزد ہوتی ہے، وہ چونکہ معجزے کے تابع ہوتی ہے، معجزے کی زیر فرمان ہوتی ہے، لہذا اس کی بھی کوئی عقلاً توجیہ پیش نہیں کی جا سکتی، کوئی چیز اس کو بیان نہیں کر سکتی، کوئی وضاحت نہیں کر سکتی۔ اب بعض لوگ، بعض احباب اس بات پر بضد ہوتے ہیں، اور ان کا اس بات پر اصرار ہوتا ہے کہ یہ جو معراج ہے یہ منامی ہے، خوابی ہے، حالت رؤیا میں ہے، کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ اپنے بستر اقدس پر آرام فرماتے، حضور نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آرام کی حالت میں آپ پر ایک کیفیت طاری ہوئی، ایک رویا الصالحہ وہ آپ پر طاری ہوا، اس رویا الصالحہ کے اندر میرے نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم نے معراج فرمائی، اور معراج فرما کر اللہ رب العزت کے قرب کے قریب ترین منازل کو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے طے فرمایا۔ تو یہ منامی ہے، یہ بیداری میں اور حالت بشریت کے اندر، حالت جسمانی کے اندر نہیں ہوئی۔ تو دوستو، اگر آپ اس کو منامی کہنے پر بضد ہیں اور آپ کا یہ خیال غالب ہے کہ یہ منام میں، عالم رؤیا میں ہوئی، تو پھر اسے معجزہ نہیں کہا جانا چاہیے، پھر یہ معجزہ نہیں ہے۔ منام کے اندر تو انسان کچھ بھی دیکھ سکتا ہے، خواب میں تو اللہ تعالیٰ کوئی بھی چیز انسان پہ آشکار فرما سکتا ہے، تو وہ عقل میں آنے والی بات ہے کہ خواب دیکھا، خواب انسان کہیں بھی خبر کر سکتا ہے، کچھ بھی کر سکتا ہے، تو پھر اس کو معجزہ نہ کہیں، آپ اس کو معجزے کی صف سے نکال دیں۔ اور اگر آپ اس کو معجزہ مانتے ہیں اور آپ کا ایمان غالب ہے کہ یہ
اللہ رب العزت کی طرف سے حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو معجزہ عطا کیا گیا ہے، تسلیم کرتے ہیں معجزہ ہے، تو پھر یہ مانیں کہ یہ حالت بیداری کے اندر بحالت جسمانی نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم کے ساتھ جملہ معاملات ہوئے، ورنہ یہ معجزہ قرار دینے کے لائق نہیں رہے گا۔ خواب انسان کچھ بھی دیکھ سکتا، جو معجزہ مانتے ہیں کہ یہ معجزہ معراج ہے۔ پھر دوسری اہم بات، نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم نے اپنی حیات اقدس میں کتنے خواب دیکھے ہوں گے؟ مبشرات نبوت جو ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو مبشرات ہیں، خوابات ہیں، باقاعدہ تمام محدثین کرام نے کتب احادیث کے اندر بیان کیے کہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ خواب دیکھتے، اور جو خوابات میں کیا دیکھتے وہ تمام کے تمام خوابات تمام محدثین کرام نے بیان کیے۔ اگر لیکن قرآن مجید کے اندر آپ اگر غور فرمائیں، اللہ تعالیٰ نے حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کوئی خواب بیان نہیں کیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے خوابات بیان کیے ہیں، صحابہ کرام نے ان کو روایت کیا ہے، محدثین کرام نے ان کو اپنی کتب میں لیا ہے، یہ سب موجود ہیں، مگر قرآن مجید کے اندر اللہ رب العزت نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب بیان نہیں کیا۔ اگر یہ خواب ہی ہوتا، منامی ہی ہوتا، رؤیا میں ہی ہوتا، تو اللہ رب العزت کو پوری قرآن مجید کے اندر 2 مقامات پر اتنا شرح و بسط کے ساتھ اس پورے معاملے کو بیان کرنے کی حاجت قطعاً نہ تھی، ضرورت ہی نہ تھی، لیکن اللہ کے حبیب کے لیے جب بات آئی اللہ تعالیٰ نے اس کو بیان کیا۔ اب جب اللہ نے اس آیت کریمہ کو شروع کیا تو لفظ استعمال کیا سبحان اللہ، لفظ استعمال کیا سبحان اللہ۔ دوستو یاد رکھو، سبحان اللہ کب کہا جاتا ہے؟ جب آپ کوئی ایک محیر العقول چیز دیکھتے ہیں جو آپ کے لیے بڑی حیرت انگیز بات ہوتی ہے، آپ اس بات کے اندر بڑھتے حیرت میں مبتلا ہوتے ہیں تو بے اختیار کہتے ہیں سبحان اللہ۔ کوئی بہت بڑی نعمت عطا ہوتی ہے، کوئی بہت بڑی اللہ تعالیٰ کی جانب سے آپ کو برکت عطا ہوتی ہے، کوئی بہت بڑی اللہ تعالیٰ کی طرف سے انعام عطا ہوتا ہے تو بے اختیار کیا کہا جاتا ہے؟ سبحان اللہ۔ یہ عام رواج ہے، اور کوئی ایسی چیز جو بڑھتے حیرت میں مبتلا کر دے، آپ کو اس کی کوئی توجیہ سمجھ میں نہ آئے، آپ کیا کہتے ہیں؟ سبحان اللہ۔ تو یہ مخلوق کے لیے ہے، اللہ اس سے پاک ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کو کائنات کی کوئی بھی چیز معاذ اللہ ثم معاذ اللہ حیرت میں مبتلا نہیں کر سکتی۔ وجہ یہ ہے کہ وہ خود خالق اس کا ہے، اس کی اپنی تخلیق کردہ وہ چیز ہے۔ تمام حیرتیں جو مخلوق کو لاحق ہوتی ہیں، وہ تمام کی تمام حیرتیں اللہ رب العزت کے دست اقدس، دست قدرت کی تخلیق ہے۔ اللہ رب العزت نے ان کو بنایا ہے، اللہ رب العزت نے امت کو عطا فرمایا ہے، اللہ رب العزت نے مخلوق کو عطا کیا ہے، لہذا ان کا کوئی حیرت میں ہونا مخلوق کو لاحق ہو سکتا ہے، مگر اللہ رب العزت کو وہ حیرت میں مبتلا نہیں کر سکتی۔ اللہ نے سبحان اللہ کیوں کہا؟ اس لیے اللہ تعالیٰ نے سبحان اللہ کہا کہ جب کب کوئی سوال کرنے والا آئے، اللہ بیان کرے کہ میں تمہارے لیے کہہ رہا ہوں کہ تمہارے لیے اس بات کو سمجھنا مشکل ہو سکتا ہے، تمہارے لیے یہ بات تمہاری عقلوں سے باہر ہو سکتی ہے، تمہارے لیے یہ بات ورطہ حیرت میں مبتلا کرنے والی ہو سکتی ہے، مگر مجھ خدا کے لیے یہ بات ورطہ حیرت میں مبتلا کرنے والی نہیں ہے، اس لیے کہ میں خود اس کا خالق ہوں، میں کچھ بھی کر سکتا ہوں۔ اللہ رب العزت چاہے تو کوئی بھی معجزہ تخلیق کر سکتا ہے۔ اب یہاں اللہ تعالیٰ مخاطب کن سے ہو رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ تمام مشرکین مکہ سے مخاطب ہو رہا ہے۔ اے ابو جہل، اے ابو لہب، اے عتبہ، اے ولید، اے شیبہ، اے سرداران قریش، اے قریش کے لوگوں، قریش کی باسیوں، اہلیان مکہ، اے کافروں، تمہیں اس بات پر حیرت ہے کہ محبوب کیسے ایک رات میں زمین کا سارا سفر طے کر آسمانی دنیا سے ہو کر آ گئے، اور رات کا ایک چھوٹا سا پہر صرف گزرا تھا، باقی ساری رات موجود تھی، تو محبوب کا تو یہ دعویٰ ہی نہیں ہے، محبوب نے تو یہ دعویٰ کیا ہی نہیں ہے، محبوب نے تو یہ بیان ہی نہیں کیا۔ بیان میں کر رہا ہوں، دعویٰ میں کر رہا ہوں، لے جانے والا میں ہوں، اور میں کچھ بھی کر سکتا ہوں۔ سبحان الذی یسری بعبدہ، پاک ہے وہ ذات جو لے گئی اپنے بندے کو اپنے
بندے کو لے گئی